Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے، چوتھا پارہ ہم نے شروع کیا تھا۔ چوتھے پارے کا تیسرا رکوع اور سورہ آل عمران کا 12واں رکوع اور آیت نمبر 117، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ پہلے سن لیں، لکھیں مثلو مثال، مثلو مثال ما اس چیز کی جو، مثال اس چیز کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ اس میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، حیات کہتے ہیں زندگی کو، دنیا دنیا، ہذہ یہ اس میں اشارہ ہے، مثال اس چیز کی یا اس مال کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی جیسا کہ مثال ہے، ریح ہوا کی، جیسا کہ مثال ہے ہوا کی، فیہا اس ہوا میں، سرٌ سردی ہے، سریر سردی کو کہتے ہیں نا، سریر، سرٌ سردی، اس ہوا میں، فیہا ہا پروناؤن ریحن کے لیے ہے، سرٌ سخت سردی ہے، اصابت وہ پہنچی یعنی وہ ہوا پہنچی، حرثا کھیتی کو، قوم ایسی قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ پھر ہلاک کر دیا اس کو، یعنی اس کھیتی کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، پھر ہلاک کر دیا اس کو، وما ظلم اور نہیں ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ اللہ نے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، ان کی خرابیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ اب جو کافر اس دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سارے اچھے کام بھی کر رہے ہیں کافر، بعض اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسکول اور ہسپتال بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، پل اور سرائے تعمیر کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ دیکھیں مدر ٹریسا کی مثال دی جاتی ہے، ڈاکٹر رتھ فاؤ، اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ تو کیا ان کو آخرت میں یہ جو مال عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا آخرت میں اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ ہوا ہے جس میں سخت سردی ہے، اور کھیتوں کے لیے سخت سرد ہوا جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے نا۔ جب کھیت پک کر تیار ہو رہا ہو، اناج سے بھرا پڑا ہو، خوب لہلہا رہا ہو، تو سخت ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو اس کو تباہ کر دیتی ہیں، پھل خراب ہو جاتا ہے۔
یا بور اگر لگا ہوا ہو تو وہ بور گر جاتا ہے، یا جو پھل ہوتا ہے وہ کانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے اور وہ عجیب سا اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس علاقے میں سخت سرد ہوائیں چلتی ہیں اور پالا پڑ جاتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پھل ہوتا ہے نا وہ اس کا یا تو بور گر جاتا ہے اور پھل اگر لگا ہوا ہو نا تو وہ پھل کانا ہو جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے مثال کھیتی کے ساتھ دی۔ کھیتی جب لہرا رہی ہو اور دیکھنے والا جس کی وہ کھیتی وہ خوش ہو رہا ہو کہ یہ کھیتی اسے کل فائدہ دے گی، لیکن کیا ہوتا ہے جب سخت پالا اس کو پڑتا ہے، سخت سرد ہوا اس کو پہنچتی ہے تو وہ کھیتی تو ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی رفاع عامہ کے کاموں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو مال خرچ کیا انہیں فائدہ دے گا، تو آخرت میں تو یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا، اسی طرح تباہ ہو جائے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور صحیح عقیدہ یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، شرط رکھی ہے اللہ نے کہ تمہارا عمل اس وقت قبول ہوگا جب ایمان ہو اور عقیدہ بھی صحیح ہو۔ تو جن کا ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں ہوتا نا تو پھر ان کی جو نیک اعمال وہ لوگ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں وہ آخرت میں انہیں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، عزت دے کر، شہرت دے کر، ٹھیک ہے، یا ان کو مزید اللہ تعالیٰ مال میں وسعت دے کر ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کافروں کو۔ دیکھیں آج لوگ ہم سے کبھی سوال کرتے ہیں نا، مدر ٹریسا کا خصوصاً حوالہ دے کر سوال کیا جاتا ہے کہ اس نے اتنے اچھے کام کیے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن کیوں برا ہوگا؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کافروں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جو بڑے مشہور نام ہیں، انہوں نے اتنا انسانیت کی خدمت کی تو پھر ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اتنا برا ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ انہوں نے تو انسانوں کی اتنی خدمت کی۔ تو اس نوعیت کا سوال دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک رشتہ دار تھے، ان کی موت کفر پر ہوئی تھی، اور وہ رشتہ دار ایسا بندہ تھا کہ اس نے بہت سارے نیک کام بھی کیے تھے، وہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، بہت سارے نیک کام کرتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا کیا یہ نیک کام انہیں قیامت کے دن نفع دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، ان کے نیک کام قیامت کے دن انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر تو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا ان کا۔ تو اور قرآن پاک میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ٹھیک ہے، آخرت میں بھی خسارہ پانے والا میں سے ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اب قابل قبول دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو اگر ان کا ایمان ہوتا، ایمان آخرت پر ہوتا، اللہ پر ایمان ہوتا نا، توحید کے قائل ہوتے تو پھر تو ان کے نیک کاموں کا صلہ ان کو مل جاتا، ٹھیک ہے۔ البتہ میں نے ابھی بتایا نا کہ ایسے کافر جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں ان کے نیک کاموں کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں دے دیتے ہیں، لوگوں میں ان کی حسن کارکردگی کا چرچا اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں، ان کے رزق کو، ان کے مال میں وسعت اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایمان اسلام قبول کر۔ لیڈی ڈیانا کے متعلق جو ریسرچر ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا، ان کی جو زندگی پر انہوں نے جس نے تحقیق کی وہ یہی کہتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا عنقریب مسلمان ہونے والی تھی، وہ اس بات کو اناؤنس کرنے والی تھی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، وہ قرآن کا مطالعہ تھا اور وہ مسلم جو لوگ تھے ان سے ان کے تعلقات تھے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کرنے لگی تھی، اور وہ بھی بہت اچھی خاتون تھی، نیک دل خاتون تھی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی نیکی کے بدلے میں، نیکی کا اثر پڑتا ہے نا، جس طرح برائی کا اثر پڑتا ہے نیکیوں پر، اس طرح نیکیوں کا اثر بھی انسان کے اگلے اعمال پر پڑتا ہے، مزید اعمال پر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
کبھی نیکی کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں 300 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، تو میری اس نیکی کا اجر مجھے کیا ملے گا؟ وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا نا، تو اس وقت 300 بچیوں کو میں اجرت دے کر چھڑا لیتا ہوتا تھا، خود رکھ لیتا ہوتا تھا، خود کفالت میں لے لیتا تھا اور زندہ درگور ہونے سے بچا لیتا تھا، تو میری اس نیکی کا اجر مجھے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی گئی، یہی تو اس کا اجر ہے. اب اس سے ہمیں دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے، بڑا ہی خوبصورت نقطہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو برائی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا اثر ہماری نیکیوں پر پڑتا ہے، اور جو ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو وہ نیکی ہمارے گناہوں کو کھا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کفر، شرک اور معصیت، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا اثر انسان کی نیکیوں پر پڑتا ہے، وہ ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دفعہ شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نیکیاں یعنی نماز وغیرہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی. نماز وہ پڑھتا ہے، ادا تو سمجھی جاتی ہے، مگر جب تک صدقے دل سے شراب سے توبہ نہ کرے عبادات قبول نہیں ہوتی. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب کوئی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اتنا برا اثر ہوتا ہے حرام کے ایک لقمے کا. اول تو حرام جو کھا لینا اس کا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو جس طرح دیکھیں گناہ کے اثرات ہوتے ہیں برے، نحوست ہوتی ہے، اس طرح نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ ایک نیکی کرتی ہیں نا تو اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں، اور آپ اگر ایک برائی سے بچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بچنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں اور مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. اور اگر آپ ایک گناہ کا کام کرتی ہیں نا تو اس کی نحوست پھر پڑتی ہے اور آپ پھر اگلے گناہ پر بھی جری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ تھے، نوٹیبل ہیں، آگے پھیلانے کے ہیں. آپ ان کو خود بھی سمجھیں اور اپنے حلقے میں آگے بھی پھیلائیں. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 118. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ بطانتاً، رازدار. بطانتاً لفظ آپ کو کیسے یاد رہے گا؟ بطن آپ نے پڑھا نا لفظ پیچھے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو. ٹھیک ہے، جو اندر کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. باطن بھی اسی سے ہے، باطن چھپا ہوا اندر کی چیز. تو بطانتاً وہ جس کے پاس راز ہوں، جس کے پاس اندر کی باتیں ہوں، سو کہتے ہیں بطانتاً، رازدار. اے ایمان والو، نہ تم بناؤ بطانتاً، رازدار، من دونکم، اپنوں کے علاوہ کسی کو. من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو ہی اپنا رازدار بنائیں، مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار نہ بنائیں. لا یألونکم، نہیں، یألو، علاوہ یألوہ اصل میں تھا نا، الا یألو بن گیا. الا یألو کا مطلب ہے کمی کرنا، علاوہ یألو نصر ینصر کی طرح. تو یہ کیا بنا؟ الا یألو، کیا مطلب ہے؟ کمی کرنا. نہیں وہ کمی کرتے تمہیں خبالاً، نقصان پہنچانے میں. نہیں وہ کمی کرتے، نہیں وہ کمی کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں. ٹھیک ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں. ودو، وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، جو تم مشقت میں پڑو. ودو، وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، جو تم مشقت میں پڑو. جب تمہیں مشقت پہنچتی ہے، مسلمانوں کو مشقت پہنچتی ہے تو کافر اس سے خوش ہوتے ہیں. قد، تحقیق،
بدت البغضاء، بدت کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، بدا ظاہر ہونا، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے البغضاء بغض یعنی اندر کی جو دشمنی، دل میں جو دشمنی ہوتی ہے، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض من افواہہم ان کے منہوں سے، فو منہ کو کہتے ہیں فو، اور افواہن اس کی جمع ہے، چہرے کو وجہن کہتے ہیں، وجوہ اس کی جمع ہوتی ہے، منہ کو کیا کہتے ہیں فو، اور افواہ اس کی جمع ہوتی ہے، افواہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، افواہ جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ منہ کی بات ہوتی ہے افواہ، ٹھیک ہے، تو یہ افواہ بھی اسی سے ہے، منہ کی بات۔ قد تحقیق بدت البغضاء ظاہر ہو چکی ہے دشمنی من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو پوشیدہ ہے، جو مخفی ہے، مخفی لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور جو پوشیدہ ہے صدورہم سینوں میں ان کے، صدور صدر سینے کو کہتے ہیں، صدر صدور اس کی جمع ہوتی ہے، اور جو پوشیدہ ہے ان کے سینوں میں اکبر زیادہ بڑا ہے، قد بینا تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اے ایمان والو لا تتخذوا نہ تم بناؤ رازدار اپنوں کے علاوہ کسی کو، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنے راز کسی کے ساتھ نہ شیئر کرو۔ اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، اور بدعتی یہ جو ہے منافق جو طبقہ ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ رازدار دیکھیں، اگر رازدار کسی کو بنا دیا جائے تو اس سے ملکی اور قومی نقصان ہوتا ہے نا، اور ہماری تاریخ ہمیں، جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں زیادہ دور کی نہیں، ماضی قریب کی تاریخ اگر دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے اپنے راز کافروں کو بیچے ہیں اور اس پر بڑے فخر کا اظہار کیا ہے۔ صرف راز ہی نہیں بیچے بلکہ کافروں کے کہنے پر جو ہمارا ٹیلنٹ تھا ان کو بھی اٹھا کر، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون تھی؟ موسٹ ایجوکیٹڈ لیڈی آف پاکستان، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اور ان کو بیچنے والا کون تھا؟ وہ یہ ہمارے اوپر بدقسمتی سے حاکم بن گیا تھا نا، جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، تو وہ ان کو بیچنے والا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ ایک سائنسدان تھی، ایک مسلم سائنسدان، اور اس نے ایسی چیزیں، ایسے تجربات کر لیے تھے جس کی وجہ سے مسلم ورلڈ کو کافی فائدہ ہونے والا تھا، اور یہی چیز تو کھٹکتی ہے دشمن کی آنکھ میں۔ تو انہوں نے تو وہ پورا بندہ ہی اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں جس طرح راز شیئر کرنے کی ممانعت ہے نا، اسی طرح جو ہمارے کلیدی عہدے ہیں، حکومت کے جو کلیدی عہدے ہیں اس پر بھی وہ بھی کسی غیر مسلم کو ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی غیر مسلم کنٹریز میں جج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور حکومت کے جو کلیدی عہدے ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں دی، خواہ وہ ذمی کافر ہو، ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو منارٹیز ہوتی ہیں مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو خواہ وہ ذمی کافر ہو، ان کے حوالے کلیدی عہدے نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ہم ان کو امین بنائیں گے اور ان کے سپرد کر دیں گے نا یہ کلیدی عہدے، تو پھر ہمارے راز دشمن ممالک تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ہماری امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بہت پہلے ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ یہ کیا جو بڑے بڑے عہدے ہیں یہ کسی مسلم کنٹری میں کسی غیر مسلم کو دیے جا سکتے؟ تو یہ بالکل نہیں دیے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس آیت کے تحت آئے گا، نہ تم بناؤ رازدار اپنوں کے علاوہ کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہیں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں، وہ خوش ہوتے ہیں جس قدر تم مشقت میں پڑو، تکلیف میں پڑو، اور دیکھ چکے ہو کہ بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، بغض ظاہر ہو چکا ہے نا منہوں سے۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے،
مسلم ورلڈ میں، اس کے باوجود وہ لوگ ان کا بغض دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کو ہی فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہی طرح طرح کے عیب جوئیاں کرتے ہیں اور بہتان ترازیاں کرتے ہیں. اور آپ کو کافر ورلڈ میں کسی کافر حکمران کی طرف سے کوئی مذمتی بیان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یا ہندو کشمیر میں غلط کر رہا ہے، یا مسلمان مظلوم ہیں. ہاں عوام ہے، عیسائی جو کنٹریز ہیں نا ان کی عوام ہے جو یہ کہتی ہے، بلکہ میں دیکھتی ہوں بڑے جرنی لوگ بھی ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ایونٹ میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ ان کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فلسطین کے فلیگ جا کے لہراتے ہیں اور احتجاج شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے تمہاری دشمنی، اسلام دشمنی، وہ اس سے بھی بڑی ہے. تو تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیات، اگر ہو تم سمجھنے والے، اگر ہو تم عقل رکھتے. اور ماضی قریب میں تو ہمارا جو ایک قابض حکمران تھا اس کی بعد میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جب وہ جا کر یہودیوں کو کہہ رہا تھا کہ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں میری آنکھوں میں وفا نظر نہیں آتی؟ ایسے وفاؤں کی یقین دلانے والے، ایسے منافق ہماری صفوں میں موجود ہیں. انجام کو پہنچ گیا. اچھا، یہ جو پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 118، اس کا ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول کیا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ انصار مدینہ میں سے تھے، انصاری صحابی تھے، مدینہ کے شہری تھے اور عظیم المرتبت صحابی تھے. جنگ احد کا واقعہ یا جنگ خندق کا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہاں کے یہودیوں سے میرے مخلصانہ تعلقات ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نے اپنے ساتھ جنگ میں شریک کر لوں. جنگ تو مشرکوں سے ہو رہی تھی نا، جنگ احد یہ تو مشرکوں سے ہوئی تھی، مکہ کے مشرکوں سے. تو انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ یہودیوں کو بھی جنگ میں شریک کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودیوں سے کسی قسم کی مدد لینے سے منع کیا تھا، اور فرمایا تھا یہودیوں سے خیر کی توقع رکھنا یہ عبث ہے، ان سے مسلمانوں کے حق میں نقصان کی توقع ہی رکھی جا سکتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا سورہ بقرہ میں کہ مدینہ میں جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور مدینہ میں جو انصار کے قبائل تھے، کون سے تھے؟ مسلمانوں کے قبیلے کون سے تھے؟ اوس اور خزرج. تو ان کے آپس میں نا اچھے تعلقات تھے. اوس بنو نذیر کے حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے، اور خزرج جو تھے وہ بنو قریظہ کے ساتھی تھے. تو یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، تو راز بھی پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے منع کیا. اور حضرت عبادہ ابن صامت، جیسا کہ یہ شان نزول کے ضمن میں بھی میں نے بتایا کہ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم یہودیوں کو جنگ میں شریک نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی راز شیئر نہ کرو، اس لیے کہ ان سے صرف نقصان کی توقع ہی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو جنہیں اللہ نے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انہیں کیسے قریب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کافر، عیسائی، یہودی، دہریہ طاقتیں ہمارے اندرونی معاملات میں اتنی دخیل ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر معاملے میں رازدار بنایا جاتا ہے، ان سے مشورے طلب کی. ہاں تم اولائی وہی لوگ ہو، ہاں تم وہی لوگ ہو، تحبونہم تم ان سے محبت رکھتے ہو، یک طرفہ محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے. تم محبت کرتے ہو ان سے اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے. وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتابی کتابوں پر، کلہ ساری کی ساری. مسلمان کے تو ایمان کا حصہ ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری کتابوں پر، اس سے پہلے کی کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ ہیں اور برحق ہیں. اور تم ایمان رکھتے ہو کتابوں پر کلہ ساری کی ساری. وَإِذَا لَقُوكُمْ
اور جب وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لے آئے ہم، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت کہتے ہیں اکیلے ہونے کو، تنہائی کو، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملا اپنے پور، یہ انگلیوں کے پور ہوتے نا، ان کو کہتے ہیں اناملا، اناملا پور، عَضُّوا وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، اناملا پور، من الغیظ غصے سے، یعنی انگلیاں چباتے ہیں، یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، دانت پیسنا اور انگلیاں چبانا، انگلیاں داب لینا۔ تو جب انسان کسی سخت غصے میں آتا ہے نا، یا کسی کی کامیابی گراں گزر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان اس طرح کرتا ہے۔ تو کاٹتے ہیں تم پر اناملا اپنے پور، من الغیظ غصے سے، قل آپ کہہ دیں، موتو تم مر جاؤ، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، آپ کہہ دیں تم مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتیں، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں والی باتیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم کافروں سے یک طرفہ محبت کرتے ہو، محبت تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے، یک طرفہ محبت تو سراسر نقصان اور ذلت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن پاک کو انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک دفعہ ایک ممبر نے قرآن پاک ہاتھ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا نا کہ جب تک یہ کتاب اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک دنیا ترقی نہیں کر سکتی، معاذ اللہ، کیونکہ وہ نفس پرستی اور خواہش پرستی اور مادے کی ترقی کو ہی ترقی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہاں دیکھیں ان کے پاس برائی کی ڈیفینیشن نہیں ہے نا، مسلمان ہیں، آپ ان سے پوچھیں، مادی ترقی میں تو بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں برائی کہتے کس کو ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس برائی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں۔ جن چیزوں کو اسلام انسان کی صحت، انسان کے روحانی طور پر، انسان کے نفسیاتی طور پر برا سمجھتا ہے، اس کو اسلام نے غلط اور حرام قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ چیزیں، یہ ڈیفینیشنز، یہ ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس پر پرکھ سکیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے غلط یا بری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو انسانیت کے دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان تو ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کی دوغلی، دو رخی پالیسی بھی ہے، تم سے ملتے ہیں تو تمہاری حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تاکہ تم انہیں اپنا ساتھی سمجھو، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو تمہاری کامیابی دیکھ کر انہیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے، سخت غصے میں وہ انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں، پوروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے پوروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہر کامیابی پر انہیں غصہ آتا ہے، مسلمانوں کی ہر کامیابی پر انہیں غصہ آتا ہے۔ یہ بات تو دیکھیے، اب جس وقت پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا، دھماکے کیے گئے، تو کیسے پابندیاں لگائی گئی تھیں، جبکہ خود وہ ایٹمی دھماکے کرتے ہیں۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان اس وقت مسلم ورلڈ کی پہلی ایٹمی پاور بن کر سامنے آیا، تو یہ چیز پھر دشمنوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، کافروں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے بہت ساری پابندیاں بھی لگائیں اور بہت ساری مراعات بھی ہم سے لیں۔ تو یہ ہوتا ہے بے بسی کے طور پر دانت پیسنا اور انگلیاں چبانا، یہ سخت غصے کا اظہار ہوتا ہے ان کا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل آپ کہہ دیں، منہ تو مر جاؤ اپنے غصے میں، اپنے اسی غصے میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں بغض اور غلاظت بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس سے واقف ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 120، ان تمسسکم اگر چھوئے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم بری لگتی ہے ان کو، سو کہتے ہیں نا بری کو،
اگر پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی تسؤہم بری لگتی ہے ان کو. وَإِنْ اور اگر تصبکم تمسسکم کا مطلب ہوتا ہے چھونا. ٹھیک ہے, تمسسکم اگر چھوئے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو. اگر چھوئے تمہیں کوئی بھلائی وہ بری لگتی ہے ان کو. وَإِنْ اور اگر تصبکم پہنچے تمہیں سیئۃ کوئی برائی, حسنہ بھلائی, سیئہ برائی, یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس سے. وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو. وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو. اگر تم صبر کرو اور تم پرہیزگاری اختیار کرو. لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکتی تمہیں. کیدہم ان کی خفیہ تدبیریں, شیئا کچھ بھی. کیدہم ان کی چالیں, ان کی خفیہ تدبیریں. اگر تم صبر کرو اور تم پرہیزگاری اختیار کرو نہیں نقصان پہنچا سکتی تمہیں. کیدہم خفیہ تدبیریں ان کی, شیئا کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما یعملون ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں, محیط گھیرے ہوئے ہے. احاطہ کیے ہوئے اللہ اس کا, گھیرے ہوئے ہے. بے شک اللہ ان کاموں کا جو وہ لوگ کرتے ہیں, محیط ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے. یہ بھی بڑی ہی تدبر والی آیت ہے, اس کو آپ سمجھیں. دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی جو چالیں ہیں, جو ان کو مسلمانوں کے بارے میں جو ان کا ایک بغض ہے اس کا, اور جو ان کی دشمنی ہے وہ کس طرح ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سارا ظاہر کیا. جو نفسیات ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سارا اللہ تعالیٰ پچھلی آیات سے چلتا آ رہا ہے, اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو سخت بری لگتی ہے. مسلمانوں کو وہ ترقی کرتا ہوا بالکل نہیں دیکھ سکتے, انہیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دفاع کا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی نفسیات ہے اور جو یہ بغض ہے ان کا, اس سے تم نے اور ان کے نقصان سے تم نے بچنا کیسے ہے. دو چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو. صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے نا, اس کی ہر موقع پر ضرورت پڑتی ہے. یعنی تم اپنے جو اللہ نے تمہیں ایک بتا دی ہے نا, یہ عقائد اور اعمال, ان پر جم جاؤ. اور اگر تم ان کی اظہار آسانیوں پر اور ان کی جو طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں ان پر صبر کرو. اور دوسرا طریقہ وتتقوا صبر کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں, وہی آپ کے سامنے 3-4 لیولز جو میں نے بتائے تھے وہ آ جانے چاہیے. پہلے نمبر پہ کفر, شرک, بدعات, نفاق سے بچو. دوسرے نمبر پر اکبر الکبائر سے بچو, ریاکاری سے بچو, پھر صغیرہ گناہوں سے بھی بچو. ٹھیک ہے, تو یہ سارا تو اگر تم اپنی اعمال درست کر لو, تقوی اختیار کرو, تو تمہیں ان کی چالیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے, ان کی چالیں, ان کے مکر وہاں کامیاب ہوں گے جہاں صبر اور تقوی کا فقدان ہوگا. میں نے خود اپنی زندگی میں نا برائی سے بچ کے اور صبر کر کے دیکھا ہے کہ جو ہمارے خلاف بولنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ذلیل کرتا ہے جن کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور ان جن کو خوش کرنے کے لیے وہ اوچھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی زبردست اس میں ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور صبر کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرو, یعنی ہر برائی سے بچو, ہر بدعملی سے بچو گے, تو پھر کیا ہوگا, تو کافروں کی چالیں, منافقوں کی چالیں یہ نقصان نہیں پہنچائیں گی. بے شک اللہ تعالیٰ
جو یہ اعمال کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ گھیرے ہوئے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سزا دے گا، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سورہ آل عمران کا 12واں رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔